بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مومنین کرام، شب قدر یہ شب ولایت اور شب امامت ہے۔ مومنین کرام، یہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ جو فعل مضارع کا صیغہ تنزلو، یہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شب قدر ہر سال آتی ہے، اور جب ہر سال آتی ہے شب قدر تو صاحب شب قدر بھی ہر سال موجود ہونا چاہیے، ورنہ ملائکہ اور روح الامین وہ کس کے پاس آتے ہیں امور لے کر؟ تمام امور کی تقدیر لے کر کس کے پاس آتے ہیں، اور باذن خدا وہ امور کس کے حوالے کرتے ہیں؟ حیات پیغمبر میں جب ملائکہ ہر سال رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے تو بعد از پیغمبر اکرم بھی وہ پیغمبر اکرم کے جانشینوں کے پاس، پیغمبر کے اوصیاء کے پاس آتے ہیں، اور اس زمانے میں وہ روح الامین اور ملائکہ امام صاحب العصر عجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس آتے ہیں۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یہ تفسیر برہان میں مرحوم سید ہاشم بہرانی نے اس روایت کو نقل کیا، چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، اتعرفون لیلۃ القدر، فرزند رسول آپ لیلۃ القدر کو پہچانتے ہیں؟ فقال وکیف لا نعرف لیلۃ القدر والملائکۃ یطوفون بنا فیہا، فرمایا ہم لیلۃ القدر کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اس لیے کہ وہی تو شب ہے کہ جس شب میں ملائکہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا طواف کرتے ہیں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 46 میں ابی حذیل امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتا ہے، قال علی ابو جعفر یا ابا الحذیل، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا انہ لا تخفى علینا لیلۃ القدر، اے ابو حذیل شب قدر ہم پر مخفی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الملائکۃ یطیفون بنا فیہا، اس شب میں ملائکہ ہمارا طواف کرتے ہیں۔ کافی شریف کی تیسری جلد میں یہ روایت موجود ہے، طولانی اور لمبی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو جب نماز کا بتایا تو فرمایا اقرأ انا انزلناہ، کہ محبوب سورہ قدر کی تلاوت کرنا، فإنہا نسبتک ونسبت اہل بیتک الی یوم القیامہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ سورہ مبارکہ قدر یہ تمہارا شناس نامہ ہے، یہ تمہاری پہچان ہے اور تمہارے اہل بیت کی پہچان ہے۔ یہ سورہ قدر پیغمبر کی اور آل پیغمبر کی شناخت ہے قیامت تک کے لیے۔ اس شب میں ملائکہ کا جو نزول ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے، اور اس شب قدر کا ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ شب تعیین ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ جہاں دیگر امور کی اس شب میں تقدیر ہوتی ہے، وہیں پر ولایت اہل بیت کی تقدیر بھی اسی شب میں ہوتی ہے۔ مفضل ابن عمر سے روایت ہے، کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے محضر میں موجود تھا، آقا کے پاس تھا، جب سورہ قدر کی بات آئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا ما ابین فضلها علی الصور، فرمایا کہ سورہ قدر کی فضیلت باقی صورتوں پر کس قدر واضح ہے۔ قلت وَأَيُّ شَيْءٍ فَضْلُهَا، راوی کہتا ہے، مفضل کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ آقا وہ کیا فضیلت ہے اس شب کی، اس صورت کی؟ قال نزلت ولایت امیر المؤمنین، نزلت ولایت امیر المؤمنین فیہا،
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شب میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت نازل ہوئی۔ قلت فی لیلۃ القدر التی نرتجی فی شہر رمضان، وہ فضل کہتا ہے میں نے عرض کیا آقا کہ کیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اس شب قدر میں نازل ہوئی کہ جس شب قدر کی ہم رمضان المبارک میں امید کرتے ہیں، امیدوار ہیں کہ وہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے؟ قال نعم، امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ہی لیلۃ قدرت فیہا السماوات والارض وقدرت ولایت امیر المومنین فیہا۔ معانی الاخبار میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ اسی رات میں شب قدر میں آسمانوں اور زمین کی تقدیر ہوئی ہے، اور اسی رات میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی تقدیر ہوئی۔ پھر آقا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت موجود ہے، اور تفسیر صافی میں ملا محسن فیض کاشانی نے 5ویں جلد میں اس روایت کو ذکر کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا یا علی اتدری ما معنی لیلۃ القدر، اے علی آپ پہچانتے ہو کہ لیلۃ القدر کا کیا معنی ہے؟ فقلت لا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے۔ فقال ان اللہ تبارک و تعالی قدر فی ما هو قائم الی یوم القیامہ، فرمایا یا علی اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے ان امور کی تقدیر فرمائی ہے۔ فکان فیما قدر عز وجل ولایتک و ولایت الائمۃ من ولدک الی یوم القیامہ، اور یا علی اللہ نے اسی رات میں تیری ولایت کو مقدر کیا اور تیری اولاد میں سے قیامت تک آنے والے جو امام ہیں ان کی ولایت کو مقدر کیا، تیری نسل سے آنے والے ائمہ کی ولایت کی تقدیر بھی اسی شب میں ہوئی۔ لہٰذا مومنین کرام، یہ شب قدر ہی وہ شب ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام صاحبان امر ہیں اور صاحبان شب قدر ہیں۔ تفسیر لاہجی میں ہے، امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہے کہ جو مخالفین، بڑی اہم بات ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مخالفین جو کہتے تھے کہ رسول اللہ کے جانے سے شب قدر بھی ختم ہو گئی، رسول اللہ کے جانے سے شب قدر بھی اٹھا لی گئی، فرمایا یہ امر خدا کے برخلاف ہی حکم لگاتے ہیں، حکم خدا کے خلاف بات کرتے ہیں، اور فرمایا یہ بات ایک فتنہ اور فساد ہے اور اختلاف ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس نے لوگوں کو زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹا دیا، اس لیے کہ اگر وہ مخالفین قائل ہو جائیں کہ شب قدر ختم نہیں ہوئی ہے تو مجبوراً انہیں پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ اگر شب قدر آج بھی موجود ہے تو کوئی صاحب الامر ہے جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کوئی صاحب شب قدر بھی ہے جس کے پاس ملائکہ آتے ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اور تفسیر فرات کوفی میں یہ روایت ہے کہ ایم اللہ فرمایا بخدا قسم ان من صدق بلیلۃ القدر، کہ جو بقائے شب قدر کی تصدیق کرتا ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ شب قدر ختم نہیں ہوئی ہے رسول اللہ کے جانے کے ساتھ، شب قدر آج بھی باقی ہے، لَيَعْلَمُ أَنَّهَا لَنَا خَاصَّةً، تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شب قدر خالصتاً ہمارے لیے ہے، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی حین دنا موتہ ھذا ولیکم من بعدی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سرکار کی موت کا وقت قریب آیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا تھا ھذا ولیکم من بعدی، میرے بعد تمہارا ولی تمہارا مولا علی ہے، فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ رَشَدْتُمْ، اگر علی کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ لہٰذا یک بعد دیگرے تمام ائمہ کے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، اور حدیث متواتر، حدیث ثقلین، اس کے ساتھ بھی
یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ شب قدر کا معصومین ائمہ معصومین کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ جب تک قرآن صامت رہے گا قرآن ناطق بھی رہے گا۔ ملائکہ کا ائمہ پر نازل ہونا، قرآن و اطرت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ مورد توجہ ہے، لہذا ممکن نہیں کہ شب قدر میں قرآن پر توجہ ہو اور اطرت کو بھلا دیا جائے۔ تفسیر فرات کوفی میں روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی اہم روایت ہے، فرمایا یا معاشر شیعہ، اے میرے شیعو، خاصموا بصورت انا انزلناہ تفلجو، اگر ہمارے مخالفین کے ساتھ، ہمارے دشمنوں کے ساتھ جب مناظرہ کرو، جب گفتگو کرو، تو سورہ قدر کے ذریعے سے ان کے ساتھ مناظرہ کرو۔ سورہ قدر کے ذریعے سے اگر ان کے ساتھ گفتگو کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم غالب آ جاؤ گے۔ فواللہ ان لحجت اللہ تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول اللہ، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، رسول اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق پر کوئی حجت ہے تو یہ سورہ مبارکہ قدر حجت ہے۔ وَإِنَّهَا لَسَيِّدَةُ دِينِكُمْ، اور یہ سورہ قدر ہے جو تمہارے دین کی سردار ہے۔ وَإِنَّهَا لَغَایَةُ عِلْمِنَا، اور ہمارے اوج علم کو بیان کرتی ہے یہ سورت۔ یا معشر شیعہ، اور فرمایا اے شیعو، اگر ہمارے دشمنوں سے تم نے مناظرہ کرنا ہو تو پھر سورہ مبارکہ دخان کی ان آیات سے مناظرہ کرو کہ اللہ یہ قرآن میں فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فإنہا لولاۃ الامر خاصۃ بعد رسول اللہ۔ فرمایا وہ جس شب قدر میں، جس لیلہ مبارکہ میں خدا نے قرآن نازل کیا تو وہ رات لولاۃ الامر خاصۃ بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد وہ رات ائمہ اہل بیت، ائمہ اثنا عشر کے لیے وہ رات خاص ہے۔ لہذا مومنین، ان دلائل کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی ذات ہے جو منزل ملائکہ ہیں، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ شب قدر کی جو روح ہیں وہ امام صاحب العصر والزمان ہیں، اور امام زمانہ کے وجود سے ہی اس شب کی عظمت ہے، اور شب قدر تا قیامت باقی ہے، اور ہر سال اس کا تکرار موجود ہے۔ صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے بھی لکھا اور فرمایا کہ لو رفعت لیلۃ القدر لرفع القرآن، اگر شب قدر کو اٹھا لیا گیا، اگر لیلۃ القدر کو اٹھا لیا گیا تو سمجھو قرآن کو اٹھا لیا گیا، اور اگر قرآن موجود ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ شب قدر بھی موجود ہے، اور شب قدر موجود ہے تو وارثان قرآن، وارثان شب قدر بھی موجود ہیں۔ مومنین کرام، تفسیر فرات کوفی میں امام صادق علیہ السلام سے ایک اور خوبصورت حدیث موجود ہے، فرمایا اس لیلۃ القدر سورہ قدر کی تفسیر میں کہ اللیلۃ فاطمہ، کہ اس لیلہ سے مراد جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات، والقدر اللہ، اور قدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فمن عرف فاطمۃ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس شخص نے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی معرفت حاصل کر لی اور پہچان لیا سیدہ کو جو حق ہے معرفت کا، اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اور پھر امام نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها وفتموا عن کنہ معرفتها، فرمایا بی بی کا نام مبارک فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ تمام مخلوقات کو سیدہ طاہرہ کی معرفت سے روک دیا گیا، تمام مخلوقات جس بی بی کی حقیقی معرفت سے عاجز ہوں اس کو فاطمہ کہتے ہیں صلوات اللہ علیہ۔ لہذا شب قدر شب درک ولایت ہے، اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی توان کے مطابق
اس ولایت کو درک کرنے کی شب ہے یہ شب قدر۔ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ سے اس شب میں توسل کیا جائے۔ شب قدر کی طرح ہی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور شب قدر کی حقیقت وجود فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ہے۔ قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت، سورہ توحید کے بعد ایک افضل صورت، وہ سورہ مبارکہ قدر ہے۔ جس طرح جناب سیدہ طاہرہ کی حقیقت وجودی تمام لوگوں کے لیے قابل شناخت نہیں ہے، تو شب قدر بھی تمام لوگوں کے لیے قابل شناخت نہیں ہے۔ شب قدر کی طرح سیدہ طاہرہ کی حقیقت بھی مستور اور پنہاں ہے۔ جس طرح شب قدر مجہول ہے، اسی طرح سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی قدر و منزلت بھی مجہول ہے۔ اور جس طرح شب قدر وہ نزول قرآن کا ظرف ہے اور صور قرآنی اور آیات قرآنی کا ظرف زمان ہے شب قدر، اسی طرح سیدہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا وجود بھی وہ آیات نورانیہ وجودیہ ائمہ اطہار کے لیے ظرف ہے۔ یعنی جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا وجود مبارک صدف ہے، اور 11 ائمہ اطہار علیہم السلام اس صدف کے گوہر ہیں۔ جس طرح قرآن ام الکتاب ہے، اسی طرح جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ ام الائمہ ہیں۔ جس طرح شب قدر قرآن صامت کلام اللہ کے لیے ظرف ہے، اسی طرح جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ قرآن ہے ناطق کے لیے ظرف ہیں۔ جس طرح خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، جس طرح اس شب کا ایک لقب مبارکہ ہے، یعنی برکت والی شب۔ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو جناب صدیقہ کبریٰ کے 9 نام رکھے، ان 9 ناموں میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا بھی ایک نام مبارکہ ہے۔ جس طرح شب قدر میں عبادت منشأ فیوضات الہی و کمالات ربانی اور برکات آسمانی ہے، اسی طرح جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ توسل بھی منشأ خیرات و برکات ہے۔ جس طرح یہ شب قدر خیر من الف شہر ہے، یعنی ہر عمل، ہر نیکی، ہر کار خیر اس میں 1000 مہینے سے افضل اور بہتر ہے۔ اس طرح جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی تسبیح ہر نماز واجب کے بعد 1000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے، بلکہ 1000 رکعت سے بھی افضل اور زیادہ محبوب ہے امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں۔ جس طرح شب قدر شب سعادت ہے، جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ بھی سر سعادت، بلکہ ان کی محبت، ان کی معرفت، ان کی اطاعت، یہ ساری چیزیں موجب سعادت ہیں۔ جس طرح شب قدر سال کی راتوں میں ایک منفرد رات ہے، جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کائنات کی عورتوں میں ایک منفرد مستور ہیں۔ جس طرح شب قدر کو احادیث میں سیدۃ اللیالی کہا گیا، سال کی تمام راتوں کی سردار کہا گیا، اسی طرح جناب صدیقہ کبریٰ کے لیے نبی کریم نے فرمایا سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ جس طرح شب قدر سر من اسرار اللہ، اسی طرح جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ بھی سر من اسرار اللہ۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آقا ہفتے کے دنوں میں ہر دن کسی نہ کسی معصوم کے ساتھ منسوب ہے، مخصوص ہے۔ ہفتے کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اتوار کا دن مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ سوموار کا دن جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، مخصوص ہے۔ منگل کا دن امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔
اور بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ جمعرات کا دن امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور جمعہ کا دن امام صاحب العصر امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سب ائمہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی دن مخصوص ہے، لیکن جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ کوئی دن خاص نہیں ہے۔ اس امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے سورہ دخان کی اس آیت کو پڑھا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، عرض کیجیے آقا میں نے پڑھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ راتیں اس سیدہ طاہرہ سے تعلق رکھتی ہیں، جو 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ فرمایا یہ رات بی بی پاک سے تعلق رکھتی ہے۔ جب سب سے افضل شب بی بی کے ہے تو باقی شبوں کی پھر حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ اس لیے جو مطلق شب ہے اس کی نسبت، اس کی خصوصیت جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ سے ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر دن کی آگے رات بھی ہوتی ہے، لہذا تمام راتیں بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہ سے مربوط ہیں۔ اور آخری جو وجہ شباہت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ جبرائیل محضر پیغمبر میں حاضر ہوتے تھے، جبرائیل آیات اور وحی لے کر آتا تھا۔ چھٹے امام کی یہ حدیث ہے جس کو کافی شریف میں بھی لکھا مرحوم کلینی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور رحلت کے بعد 75 دن مسلسل جو بی بی زندہ رہیں تو جبرائیل علیہ السلام تھے جو جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے پاس تشریف لاتے تھے، اور مراودہ تھا، یعنی پے در پے مسلسل 75 دن بی بی پاک کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام بھی آتے تھے۔ شب قدر میں خدا بند عالم ہمیں بندگی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں اور دعاؤں میں یاد بھی رکھیں۔ میں بھی تمام سننے والوں سے التماس کروں گا کہ مجھ حقیر کو بھی شب قدر کی اپنی خاص دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔